قبر رسول کی منتقلی کی بے بنیاد خبر۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں انڈیپینڈنٹ لندن کے اخبار سے ایک بے بنیاد خبر شائع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس خبر پر اپنا تبصرہ پیش کروں، میں چاہوں گا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ حضرات، اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ میں خبر کی تحقیق کر لینے اور احتیاط اور عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ جھوٹی خبر سے کتنے ہی گھر برباد ہوئے ہیں، جھوٹی خبر سے کتنی ہی جنگیں وجود میں آئی ہیں، جھوٹی خبر سے کتنی ہی عورتوں کو طلاق ہوئی ہے، جھوٹی خبر سے کتنے ہی جوڑے برباد ہوئے ہیں، جھوٹی خبر سے کتنے ہی خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوئی ہے۔ اگر جھوٹی خبر سے نقصان نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن کریم میں خبر کی تحقیق کر لینے کا حکم نہ دیتا۔ حضرات، گزشتہ دنوں انڈیپینڈنٹ لندن سے شائع ہوئی خبر کے سعودی عرب میں گنبد خضرا کو گرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو منتقل کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ اس خبر نے امت مسلمہ کو بے چین اور صدمے میں ڈال دیا۔ برطانیہ کے بعد اس خبر کو ہندوستان کے کئی اخبارات نے شائع کیا اور نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس میسیجز آنے شروع ہو گئے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہر شخص بے چین ہو گیا۔ انڈیپینڈنٹ کے بعد اس خبر کو شائع کیا دہلی میں جاگرن نیوز نے، اور اسے ایک وہابی تحریک کی سازش قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو فروغ اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، اور اس میں لکھا کہ سعودی عرب میں مورتی پوجا روکنے کے لیے اب بنائے جا رہے ہیں قاعدے اور قانون۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں نہ کسی بت کی پوجا ہوتی ہے اور نہ کسی مورتی کی۔ اخبار میں مزید لکھا کہ اس طرح سے شیعہ سنی تصادم وجود میں آ سکتا ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیغامات دیکھنے اور اخبار کی سرخیاں پڑھ لینے کے بعد میں نے مدینۃ الرسول مدینہ منورہ میں مقیم اپنے دوست اور اپنے شیخ ابو تراب کو فون کیا، جو گزشتہ 17 سال سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ادارے میں بطور داعیہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان سے جب میں نے اس خبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کری تو انہوں نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں آپ کو مسجد نبوی کے مؤذن شیخ ایاد شکری کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس خبر کے بارے میں۔ انہوں نے شیخ ایاد شکری کو فون کیا اور اس خبر کی حقیقت جاننی چاہی تو شیخ ایاد نے بھی اسے بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔ ادھر دوسری جانب مختلف ویب سائٹس پر یہاں سعودی عرب میں MBC اور العربیہ اور دیگر اخبارات کی جو ویب سائٹس ہیں اس خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرات، میری ذاتی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں پیش کی جانے والی ہر خبر پر کان نہ دھرا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خبروں کا مقصد مسلمانوں میں آپس میں تناؤ اور کشیدگی پیدا کرنا ہو۔ پوری دنیا کے مسلمان آج طرح طرح کے امتحانات سے گزر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر ایسے بیانات تک دے دیتے ہیں کہ جس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عقل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نہایت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اندر جوڑ کی بات کرنی چاہیے، توڑ کی نہیں۔
اور رہا اخبارات میں سعودی عرب کے خلاف اس طرح کی بے بنیاد باتوں کا شائع ہونا، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو گزشتہ مہینے کی وہ خبر آپ بھول گئے جس میں شیخ عبد الرحمن سدیس امام و خطیب مسجد الحرام مکۃ المکرمہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شیخ سدیس نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ قرآن کریم کو SMS کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک جرم ہے اور اس سے قرآن کریم کی بے حرمتی وجود میں آ رہی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی خبروں کا مقصد اسلام کی دعوت کو روکنا ہے، اور یہی بات گزشتہ دنوں جب ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ سے ہم نے اس کی تصدیق کی، اس SMS کے میسج کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بے بنیاد بات ہے اور اس طرح کی خبروں پر امت مسلمہ کو بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں حتی المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں انہیں عام کریں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی خبروں کو عام کر کے قرآن اور سنت کی جو دعوت ہے اس کو روکنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال دہلی میں ہوئی کتابی نمائش میں جب غیر مسلموں کو قرآن دیا گیا تو یہ دہلی کے اخبارات میرے پاس موجود ہیں، اس کی کٹنگز میرے پاس موجود ہیں۔ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ غیر مسلموں نے ان کا تبصرہ یہ تھا کہ اس کتاب کو عام ہونا چاہیے، اس کتاب کو عام کرنا چاہیے، اور ہمیں بہت دنوں سے ایسی کتاب کی تلاش تھی۔ یہ دہلی کی جو سب سے بڑی نمائش ہوتی ہے اس میں غیر مسلموں کے بیانات شائع ہوئے تھے۔ بہرحال ہم میں سے ہر فرد اسلام کا نمائندہ ہے اور ہمیں نہایت ہی خوبصورتی سے اس نمائندگی کا حق ادا کرنا ہوگا، لہذا اپنا خیال رکھیں اور اسلام کے پرامن پیغام کو بہت ہی خوبصورتی سے عام کرتے رہیں، اور اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو عام نہ کریں، نہ توجہ دیں، اور امت مسلمہ کو امن اور شانتی سے جس طریقے سے اسلام کا پیغام ہے اسی طریقے سے پوری دنیا میں امن پھیلانے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے قائدین کو اللہ رب العالمین یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے کہ امت مسلمہ کی ذہن سازی وہ کر سکیں تاکہ ہم حق کو حق جانتے ہوئے اس پر عمل کر سکیں اور باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ بے بنیاد خبروں کی تحقیق ضرور کر لیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔